رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا سرت حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ فرمایا کہ جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہارا گناہ تمہیں پریشان کر دے تو تم مومن ہو۔ تو ایمان کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب اللہ کسی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے تو اس سے آدمی خوشی محسوس کر رہا ہے نہیں کر رہا، اور گناہ ہو جانے کے بعد اس کو پریشانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جان کر گناہ نہیں کرتا، انجانے میں اس سے گناہ ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا یہ مسلمان کی شان سے بعید ہے، کہ مسلمان کو معلوم ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، جانتے بوجھتے ہوئے وہ اس کام کو کرے، یہ تو ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اگر ایسا کر رہا ہے پھر تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ کتنے گناہ ایسے ہو رہے ہیں آپ مجھے بتائیے؟ شادیوں میں، تقریبات میں مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، یہ جان بوجھ کر ہوتا ہے یا انجانے میں ہوتا ہے؟ اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بعض بینکویٹ والوں کے پاس جب آپ جائیں گے نا اور ان سے کہیں گے کہ بھئی ہمیں پارٹیشن کروانا ہے مرد عورتوں کا الگ الگ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو الگ سے پیسے دینا پڑیں گے۔ کہ بھئی کیوں؟ کہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، تو ہمارے پاس یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، ہم کیوں رکھیں جب ڈیمانڈ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں باہر سے کرائے پہ لینی پڑیں گی، تو اس کے پیسے آپ کو علیحدہ سے دینے ہوں گے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اسلامی ملک ہے یا کافروں کا ملک ہے کہ یہاں پردے کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے؟ تو یہ جو گناہ ہو رہے ہیں یہ انجانے میں ہو رہے ہیں، جان بوجھ کر ہو رہے ہیں، تو ایمان کہاں ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بشر ہونے کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کوئی غلطی سے آدمی کا پاؤں پھسل گیا، یہ مومن سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب گناہ تم سے ہو گیا تو تم پریشان ہو جاؤ، اور ایک آدمی جان بوجھ کر گناہ کیے پہ کیے چلا جا رہا ہے، پریشان ہونا تو دور کی بات ہے، تو پھر اس کا ایمان کہاں ہے؟ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانیاں بتلائی ہیں؟ ایمان تو دل کے اندر کی چیز ہے، نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے۔ ایک مومن ہے، ایک غیر مسلم ہے، دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی کس کے اندر ایمان ہے کس کے اندر نہیں ہے؟ یہ تو دل کی چیز ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن نشانیوں سے اس کو پہچانا جائے گا۔ تو اس لیے نیکی کے بعد خوش ہونا، جو بھی نیکی ہو گئی، اب نماز پڑھی خوش ہو جائے کہ عصر کی نماز اللہ نے پڑھوا دی، مغرب کی نماز اللہ نے پڑھوا دی، خوش ہو جائیں۔ 1 کروڑ روپے ملنے سے اتنی خوشی نہ ہو جتنا اللہ کی طرف سے ایک فریضہ مقرر ہے اس کو پورا کرنے سے خوشی ہو رہی ہو۔ تو شیطان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایمان والے کو پریشان رکھنا چاہتا ہے، تو پریشان رہنا چھوڑ دیں۔ سب سے بڑی دولت تو ایمان ہمارے پاس ہے۔ اگر کسی سے کوئی یہ کہے کہ بھائی تم اپنا ایمان مجھے دے دو اور پوری دنیا کی بادشاہت ہم تمہیں دے دیتے ہیں، کوئی مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی سرمایہ تو اس کے پاس موجود ہے، تو پھر وہ پریشان کیوں ہیں؟ تو دنیا کی چیزوں کے کم ہو جانے کی وجہ سے، دنیا کی تکلیفیں اور پریشانیاں آنے کی وجہ سے پریشان ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کتنے نیک اعمال کی توفیق دے رکھی ہے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ شیطان ایمان والے کو غمزدہ رکھنا چاہتا ہے، غمزدہ رہنے کے بعد پھر وہ نہ دین کا ہوتا ہے نہ دنیا کا ہوتا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہوتا۔ جو آدمی پریشان ہوتا ہے، جو آدمی خوش ہوتا ہے، ہر ایک سے اچھے انداز سے ملتا ہے، ہر نیکی کا کام خوش اسلوبی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو شیطان کا مقصد یہ کہ مسلمان کو غمزدہ رکھنا،
تو اس کو ذلیل کریں کہ نہیں، ہم پریشان نہیں رہیں گے، ہمارے پاس تو ایمان ہے، ہم کیوں پریشان ہوں؟ پریشان وہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا